آج 7 محرم پہلی جمعرات کا وہ مبارک دن جس کا برسوں سے انتظار تھا، آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، 80,000 حاجات منٹوں میں پوری، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع سال بعد ملنا ہے، جلدی سے اس عمل کو کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی سالوں سے فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، مسائل ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے۔ تو آج 7 محرم پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا اور یاد رکھیے گا، محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں اور نور لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بار بار اپنے بندوں پر اپنے خزانے لٹانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کبھی کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیتا ہے، کبھی جمعہ اور جمعرات کا دن بابرکت آ جاتا ہے، کبھی شب معراج، کبھی شب قدر کی مبارک رات آ جاتی ہے۔ اور آج اگر کوئی بندہ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ جو بندہ مانگتا ہے فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، آج محرم کی پہلی جمعرات کا مبارک دن ہے، یہ قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہے۔ لیکن ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگنے والا، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا جو آج محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے اور اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگے؟ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا اور اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ پہلے بھی بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ محرم کی بابرکت مہینے کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آج آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں، فضیلتیں ہیں، تو آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ پاک کو منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج وقت ہے اللہ پاک سے مانگنے کا، آج وقت ہے اللہ پاک سے اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودیہ عرب، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ پاک مانگنے والے کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو اللہ پاک غیب سے نواز رہا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نورینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج اللہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ محرم کے مہینے میں اللہ پاک رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے، جھولیاں خزانوں سے بھر رہا ہے۔ آج صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اللہ اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور اگر کوئی بندہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو پورا کروا نہیں سکتا۔ چند منٹوں میں اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ رب کو منا لیں، رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔
آج وہ مجرب عمل لے کر آئی ہوں جو محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن بزرگوں نے پڑھا، اللہ والوں نے پڑھا۔ وہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ اللہ کے غیبی خزانوں کو، رب کے معجزات کو، رب کی کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اگر آپ چاہیں تو یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ رات کے چاہے 9، 10، 11، 12 بج جائے، آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہی سونا ہو جائے گی۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس نے جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں، 2-3 بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بات آپ کو یاد رکھیے گا، قرآن پاک کا پڑھنا ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، اللہ کے مبارک نام پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بعض اوقات اللہ پاک ہماری آخرت کو پہلے بناتا ہے اور پھر دنیا کو بناتا ہے، شروع کرتا ہے۔ جب ہماری آخرت بن جاتی ہے اس وقت ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن جب دنیا بنانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک سے پوری لو لگا لیں، پوری امیدیں رکھیں اور اس وظیفے کو پھر پڑھنا شروع کریں۔ ایسے ایسے اسباب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اللہ کی نظری کرم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 پہلی جمعرات کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت، برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیم کو ہی پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، خواہش الگ ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس ذات کو راضی کرنا ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ جب یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر آپ خود اپنی آنکھوں سے اللہ کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کی معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد پڑھ کر دیکھیے آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا،
اسی طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب جب یا اللہ یا محمد پڑھنے سے اللہ راضی ہے، اب وقت ہے اللہ پاک سے مانگنے کا، تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور آج کی یہ سورت بہت خاص ہے۔ یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے؟ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورۃ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار سورۃ کوثر پڑھ لے، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے، اور یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ اسے جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کے 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتا ہے، تو رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور جب رب کی رحمت جلال میں آ جائے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے سن لیں۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی، ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ایک رات میں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ آج میں آپ کو 7 محرم پہلی جمعرات کے دن کا طاقتور وظیفہ بتا چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہے، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص، یقین کامل کے ساتھ اپنے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا ہے۔ آج اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا، تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر کبیر بن جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو دعا مانگنی ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔